آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 10۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے معبر بننے کے جو اصول ہیں ان اصولوں میں سے چند ایک اہم اصولوں پر۔ ماقبل کی نشست میں بھی ہم نے چند ایک اصول ذکر کیے تھے، اب ہم اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ معبر بننے والے کے لیے جو علم التعبیر کے قواعد ہیں ان کا باقاعدہ علم ہونا چاہیے، یعنی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ خواب کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، خواب کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہم ماقبل کی نشستوں میں کر چکے ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے، ویسے تو ہم نے کافی ساری اقسام بیان کی تھیں، جو بنیادی اقسام ہیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہی بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 رحمانی خواب، نمبر 2 شیطانی خواب، اور نمبر 3 نفسیاتی خواب۔ اور پھر اسی طرح یہ جو علم التعبیر میں مختلف قسم کی خواب میں دکھنے والی چیزیں ہیں ان کی علامات، اور ان علامات سے مراد کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، تو اس کا ادراک اور علم بھی ایک معبر کے پاس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سانپ یہ دشمن کے طور پر خواب میں سامنے آتا ہے، یعنی سانپ کا دیکھنا گویا کہ ایک دشمن کی علامت ہے۔ دودھ کا دیکھنا یہ فطرت اسلام اور علم کی علامت ہے۔ کوے کا دیکھنا یہ چور کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طور پر اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے معبر کو کہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں اس تعبیر کا انحصار کس چیز پر ہے۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ تعبیر کا انحصار وقت پر بھی ہوا کرتا ہے، حالات پر بھی ہوا کرتا ہے، مزاج اور خواب دیکھنے والے کی حالت پر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ گویا کہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے چیز ذکر کی ہے نا، اگر آپ کو ساری کی ساری چیزیں بھول بھی جائیں، آپ نے ان 3 چیزوں کو کسی بھی صورت نہیں بھولنا۔ ان کو آپ نے اپنے ساتھ وابستہ رکھنا ہے، تو پھر گویا کہ آپ کے لیے تعبیر کرنا اور دینا یہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 1 کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ خواب بیان کرنے والے نے جو خواب بیان کیا ہے یہ کون سی قسم کا خواب ہے، یہ آیا رحمانی خواب ہے، شیطانی خواب ہے یا کہ نفسیاتی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ والا خواب ہے، تو آپ نے پھر آگے دیکھنا ہے کہ اس کے خواب کی علامات کیا کیا ہیں، یعنی خواب میں اس نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں۔ تو ان علامات کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور اس کے تناظر میں آپ اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ ممکن ہے کہ ہم کسی نشست میں فقط علامات کے اوپر ہی آپ کے سامنے چیزیں ذکر کریں کہ یہ چیز دیکھنا اس سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ چیز دیکھنا اس سے مراد یہ ہوتا ہے، تو اس سے پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری اہم ترین چیز کیا ہے کہ کس وقت میں آیا، اور اسی طور پر موجودہ حالات و واقعات کیا چل رہے ہیں، اور اسی طور پر خواب دیکھنے والا اس کا مزاج اور طبیعت کیسی ہے، یہ بھی ڈیپینڈڈ ہوتا ہے تعبیر کی تصحیح اور درستگی کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں اس کے اوپر آپ کو مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو مشق اور تجربہ ہے یہ بھی ایک معبر کامل بننے کے اندر اہم ترین رول اور کردار ادا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ احباب جانتے ہیں جب بھی کوئی شخص کسی شے کو مسلسل کرتا ہے تو اس میں انسان کو مہارت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص اس فن اور علم میں امام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ تو آپ جتنی اس کی مشق کریں گے اور جتنا اس کا تجربہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، اتنے ہی آپ کامل درجے کے معبر ثابت ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی فرصت میں جو اپنے خواب ہیں ان کی توڑ جوڑ کر کے تعبیر کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد جو کوئی قریبی ہو، یار بیلی دوست، آپ اس سے پوچھیں بھی آپ کو کوئی خواب تو نہیں آیا، اس کا خواب سننے کے بعد آپ اس کا تجزیہ کریں، علامات کو دیکھیں، پھر ان کی کڑیاں ملائیں، وقت کو دیکھیں، مزاج کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ پھر اس کی تعبیر بیان کریں۔ تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑی سی مشق کر لیں تو یہ بھی آپ کو معبر بننے کے اندر ایک سہارا مہیا کرے گی۔ اسی طور پر خواب دیکھنے والا جو ہوتا ہے اس کی کیفیت کا لحاظ بھی کیا جائے۔
اور اس کی کیفیت کے مطابق ہی اسے خواب کی تعبیر دی جائے۔ جب بھی کوئی شخص خواب آپ کے سامنے بیان کرے تو آپ اس سے چند ایک چیزیں لازمی معلوم کریں اور پھر اس کے بعد اس سے خواب کی تعبیر دیں۔ مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھیں، یا آپ کو اگر خود سے واقفیت ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو آپ ضرور اس سے پوچھیں اس کے دین اور دنیا کے حوالے سے، یعنی یہ دیکھیں کہ آیا یہ خواب دیکھنے والا دین والا ہے یا دنیا والا ہے یا مکس ہے۔ تو اس دین اور دنیا کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی اس کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اسی طور پر اس کا جو پیشہ ہے اور عمر ہے اور مزاج ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، یعنی وہ کس پیشے سے وابستہ ہے، کیا کام کرتا ہے، اور اسی طور پر اس کی عمر کتنی ہے، بچہ ہے، بچپنا ہے یا جوانی ہے یا دہلیز بڑھاپا ہے یا بوڑھا ہے، کون سی عمر کا وہ شخص ہے۔ اسی طور پر مزاج اس کا کیسا ہے، مذہبی مزاج ہے، سیکولر مزاج کا مالک ہے، دینی مزاج ہے یا مکس مزاج ہے یا ترش مزاج ہے، نرم مزاج ہے اور نیکی کا جذبہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، یہ مزاج کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ اسی طور پر خواب دیکھنے کا وقت اور کیفیت یہ بھی آپ نے معلوم کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھیں بھی آپ کو خواب کب آیا، وہ بتائے جی فجر سے پہلے آیا یا فجر کے بعد آیا یا تہجد کے وقت آیا یا جب میری رات آنکھ کھلی خواب کے بعد تو اس وقت رات 2:30 بج رہے تھے، جو بھی یعنی وہ بتائے، تو آپ نے اس سے وقت بھی پوچھنا ہے کہ آپ کو خواب کس وقت آیا۔ اسی طور پر اس کی جو میں نے کہا نا کہ کیفیت کیا ہے، یعنی اس خواب کے بعد اسے ڈر لگا نہیں لگا، سکون اس نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا، درمیانی طبیعت تھی، نارمل طبیعت تھی، کیا کیفیت تھی، یہ آپ نے ساری کی ساری اس سے معلومات لینی ہیں۔ تو یہ آپ کے کویسچن اور سوالات اس خواب بیان کرنے والے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اسی طور پر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ تعبیر میں آپ نے حکمت بھی برتنی ہے اور اسی طور پر رازداری سے بھی آپ نے کام لینا ہے۔ ہر خواب سب کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ہر خواب اس قابل ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص نے اپنے خواب کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اس نے بھلے اونچی آواز سے کر دیا ہو، لیکن آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی تعبیر اس کو آہستہ آواز سے اور رازداری کے انداز میں اس کے سامنے بیان کریں۔ اور پھر اسی طرح جو سخت تعبیر ہو کسی بھی خواب کی، آپ نے اس سے بھی اس کے سامنے نرمی سے بیان کرنا ہے۔ مثال کے طور پر خواب کی تعبیر یہ نکلی کہ آپ کے گھر میں چوری ہونے والی ہے یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، اب یہ ٹف تعبیر ہے نا، تو آپ نے اس میں انداز وہی اختیار کرنا ہے جو ایک سچ میں کسی کی فوتگی کے موقع پر کوئی شخص کسی کو بتاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابتدا میں تو نہیں نہ کہہ دیتا کہ فلاں فوت ہو گیا، کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا آپ کی والدہ وفات پا گئی، بلکہ کہا جاتا کہ وہ بیمار ہیں تو ذرا آپ کو وہ یاد کر رہی تھی تو آپ آ جائیں، تو حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتی، وہ مر چکی ہوتی، فوت ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اسی طور پر آپ نے وہ جو تعبیر بیان کرنی ہے ایسی کہ جو ٹف ہے، سخت ہے، تو اس کو یا تو اس سے پہلے کوئی تمہید باندھ لیں جس میں اس کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، اس کو تھپکی اور اس کے غم کو ہلکا کرنے والی باتیں ہوں۔ مثال کے طور پر نقصان سے متعلق ہے تو آپ کہہ دیں بھی نفع نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی انسان گھاٹے میں کبھی نفع میں، یہ چلتا رہتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا، حوصلہ رکھنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے۔ تو یوں تھوڑی سی تمہید باندھ کر اس کی اصلاح کر کے پھر اس کے بعد کہیں کہ خواب نہ آپ کا کچھ ایسا ہے، تو یہ خواب کی تعبیر ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ اچھا کرے گا، یہ ذکر کریں، وہ اذکار کریں۔ تو اس طرح سے آپ نے سخت سے سخت تعبیر بھی نرمی کے ساتھ اس کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اسی طرح اگر اچھی تعبیر ہو کسی بھی خواب کی تو آپ اس کے اوپر جب تعبیر اس کو بیان کریں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے شاباش دیں اور اسے اپریشیٹ کریں، تو اس قسم کا انداز آپ نے
تعبیر دیتے ہوئے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے تعبیر دینی ہے تو فی الفور اور فٹافٹ تعبیر نہیں دینی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یعنی آپ نے اس سے خواب پوچھا یا اس نے خواب بتایا تو یہ نہیں کہ آپ فٹافٹ اس کی تعبیر دے دیں، بلکہ تھوڑی دیر نظریں جھکا لیں، گردن جھکا لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دل ہی دل میں دعا کریں کہ پروردگار میری زبان پر حق بات کو جاری کر دے اور مجھے اس معاملے کی جو طے ہے اور اس کی اصل جڑ اور بنیاد ہے مجھے وہاں تک پہنچا دے، میری زبان سے درستگی کو نکال دے، اور پھر اس کے بعد آپ وہ جو جوڑ توڑ کرنا ہے، ترکیب کرنی ہے، وہ آپ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو تعبیر دیں۔ اس طرح اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نفسیاتی فائدہ بھی ہوگا اور روحانی فائدہ بھی ہوگا۔ روحانی فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو درستگی کی طرف گامزن فرمائیں گے۔ نفسیاتی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، وہ آپ سے مطمئن ہو کر جائے گا کہ یار جو معاملہ تھا اس معاملے کے اندر اس بندے نے پوری جاں فشانی کے ساتھ دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے بتایا ہے۔ اگر آپ فی الفور بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ اس نے نہ بس ڈانگ ٹپاؤ کیا ہے اور سیریس اس بات کو نہیں لیا، تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح خواب کو جب آپ سنیں کسی سے خواب تو اس میں آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کا خواب سننا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، کبھی یہ کریں کبھی وہ کریں، یا آپ لا علمی اور نا واقفیت کا اظہار اس کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے سے کر رہے ہوں، ایسا نہیں کرنا۔ پوری توجہ کے ساتھ، ادب اور خاموشی کے ساتھ آپ نے اس کا خواب سننا ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ ادب، یہ آپ کو بڑی عجیب شے لگی ہوگی۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اس بندے کا ادب نہیں بلکہ اس خواب کا ادب۔ اب آپ کہیں جی خواب کا ادب کیسے؟ خواب کا ادب ایسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو غیوبات ہیں اور مخفی چیزیں ہیں، اللہ پاک کی ذات اب ان کو ظاہر فرمائے گا حالت خواب میں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، تو اللہ کا پیغام وہ بندہ سنا رہا ہے، تو آپ نے اس کے ادب میں اپنے آپ کو مؤدب بنا لینا ہے۔ اسی طور پر آپ نے خواب بیان کرنے والے کو درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے، اور ہاں اگر کوئی ایسی شے ہو، مثال کے طور پر اس نے کہا جی وہ خواب میں ایسا تھا کہ میرا جسم کانپ رہا تھا، تو اب اس موقع پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا اوریجنل میں بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا کہ صرف خواب کی کیفیت ہی ہے؟ یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ خواب بیان کر رہا ہے اور آپ کسی اور وجہ سے اسے ٹوک دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، بس اوقات بندے کو خواب بھول جاتا ہے، یا بندہ جس پیشن کے ساتھ خواب بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس پیشن سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ نے خواب سنتے ہوئے خواب بیان کرنے والے کو ٹوکنا نہیں ہے، تاکہ وہ منظم طریقے سے آپ کے سامنے اپنا خواب ذکر کر سکے۔ اسی طور پر اگر بالفرض آپ کو کسی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، کیا میں اس کو بتاؤں، تو پھر آپ نے جان بوجھ کے کھینچا تانی کر کے تعبیر نہیں دینی، بلکہ آپ نے اسے کہہ دینا ہے واللہ اعلم، یعنی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے۔ قیاس سے، اٹکل پچو سے اور ایویں ہی آپ نے جو اس کے سامنے خواب کی تعبیر نہیں رکھ دینی بھی چلو اب یہ کیا سوچے گا۔ علمی دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے اگر بالفرض آپ کو تعبیر نہیں آ رہی سمجھ میں، تو آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نہیں جانتا، یا آپ کہہ دیں کہ آپ کسی اور وقت میں پتہ کر لینا، فون کر لینا یا آ جانا، میں بتا دوں گا۔ تو آپ پھر اس دوران جو ہے کسی بھی سورس کو استعمال کر کے، ذریعے کو استعمال کر کے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں۔ خود سے نہیں آتی تو آپ نے خود سے تعبیر اس کی نہیں گھڑنی۔ خود سے کسی شے کو گھڑ لینا یہ ایک الگ سے جرم اور گناہ ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی ماقبل کی باتوں کی وضاحت بھی پیش کر دیتا ہوں، یا مزید اس کے ساتھ جو چیزیں ذہن میں آتی گئیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلا جاؤں گا۔ جو میں نے کہا کہ آپ نے وقت خواب کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی کس وقت میں اس شخص کو خواب آیا ہے، تو اس حوالے سے میں چند ایک باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔
نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ خواب کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس کا تعبیر پر بڑا اثر ہوا کرتا ہے کہ کس وقت میں خواب آیا ہے، اس کا تعبیر پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سحری کے قریب جو خواب آتا ہے بندے کو، یہ عموماً سچا خواب ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بوقت سحر آئے ہوئے خواب یہ سچائی پر اور حقیقت پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ نے سحری کا جو خواب ہوگا اس کو سچائی پر محمول کرنا ہے۔ اسی طرح دوپہر یا دن کے اوقات میں جو خواب آتے ہیں وہ زیادہ تر نفسیاتی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، میں نے ماقبل میں بتایا تھا کہ نفسیاتی خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، یعنی ان کی تعبیر دینے کی ضرورت نہیں ہے اکثر و بیشتر کی۔ ہاں کوئی اگر آپ دیکھیں گہرائی والا ہے تو آپ اس کی تعبیر نکال بھی سکتے ہیں، لیکن نفسیاتی خواب چونکہ خیالات پر، دن بھر کے کام کاج پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی خاصی تعبیر نہیں ہوا کرتی، یعنی وہی ایکٹیویٹیز آپ کی جو فزیکل ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹل آ جاتی ہیں آپ کے خواب کی کیفیات میں۔ تو اس لیے دوپہر یا دن کے وقت کا جو خواب ہوتا ہے ان میں سے اکثریت نفسیاتی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اسی طور پر جو ابتدائی رات میں خواب آتا ہے، یعنی جب بندہ سوتا ہے، سونے کے فوراً بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد، یا آپ بالکل سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو آپ کہہ لیں کہ رات 12 بجے تک، یہ میں آپ کو نہ گویا جس کو کہتے ہیں نا بھی بالکل چھانٹی کر کے ایک چیز آسان اور سہل انداز میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ کہیں بھی ابتدا کیا ہوتی ہے، انتہا کیا ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ عام طور پر لوگ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں نا، تو اب آپ جو ہے ایسے لوگ کہ جو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، ان کے خوابوں کو آپ ابتدا پر محمول کرنے کے لیے رات 12 بجے تک کا ٹائم فکس کر لیں، یعنی آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو خواب کب آیا۔ اگر وہ 12 بجے سے پہلے تک کا بتائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ابتدائی رات کا خواب ہے، اگر 12 بجے کے بعد کا بتائے تو پھر آپ اسے انتہائی رات یا سحر کے وقت کا خواب شمار کریں گے۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص کہے جی میں رات 12 بجے سویا تھا، یہ بھی تو ہوتے ہیں نا بعض، تو وہ کہہ جی میں رات 12 بجے سویا تھا، تو بس سویا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ خواب آیا، تو اب آپ نے اس کا جو خواب ہے اس کو ابتدائی رات پر ہی محمول کرنا ہے، ابتدائی نوم پر ہی اسے محمول کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی 12 بجے کے بعد اتنا اولڈ ٹائم تھا کہ وہ 2 بجے 3 بجے کے قریب کا، یعنی جو بالکل سحری کے وقت کے قریب ہے ٹائم، اس میں کسی نے کہا کہ میں سویا تھا، یعنی ابتدا اس وقت ہوئی کہ وہ 2 بجے سویا، 3 بجے سویا، اس وقت مجھے خواب آیا، تو وہ آپ نے اسے پھر ابتدا پر محمول نہیں کرنا، آپ نے اسے سحر پر محمول کرنا ہے۔ تو یہ جو ابتدائی رات کے خواب ہوتے ہیں ان میں سے اکثر خواب بے ربط اور شیطانی خواب ہوا کرتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس بات کو بہت زیادہ آپ نے اہمیت دینی ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت دانیال علیہ السلام اور اسی طور پر انبیاء اور جو ائمہ معبرین ہیں، یعنی علم التعبیر کے امام جیسا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ، یہ وقت کا خیال بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں ذکر کی ہیں کہ سحری کے وقت میں اگر خواب آیا تو آپ نے اسے سچائی پر محمول کرنا ہے، اسے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ دوپہر میں یا دن میں کوئی خواب آیا تو آپ نے اسے نفسیاتی خیالات پر تصور کرنا ہے اور اسے اس پر محمول کرنا ہے۔ اور اسی طور پر اگر ابتدائی رات میں خواب آیا تو یہ اکثر و بیشتر بے ربط اور شیطانی خواب ہوتا ہے، آپ نے اسی پر اسے محمول کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو فجر کے بعد خواب آتا ہے، یعنی وہ سوئے ہوئے تھے تو سونے کی حالت میں نماز بھی نہ پڑھ سکے، فجر کے بعد خواب آتا ہے، یا کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تو ان کو اس وقت خواب آتا ہے، تو اسے بھی آپ نے سچائی پر ہی محمول کرنا ہے۔ تو اس کو مزید اگر میں ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے آپ کے سامنے بتاؤں تو میں یوں کہوں گا کہ رات 12 بجے سے لے کر صبح 9-10 بجے تک جو خواب آئیں آپ نے ان کو اہمیت پر، حقیقت پر، سچائی پر محمول کرنا ہے۔ اور جو 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد سے لے کر نماز عشاء تک کے
خواب جو آئیں ان کو آپ نے یہی دن کے خیالات اور ایکٹیویٹیز اور نفسیاتی خواب تصور کرنا ہے، اور پھر اسی طور پر جو ابتدائی رات کا یعنی عشاء کے بعد سے لے کر رات 12 بجے تک کا خواب ہو، آپ نے اسے بے ربط اور شیطانی خواب پر ہی محمول کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ٹائم کے حوالے سے آگاہی فراہم کر دی۔ اسی طرح جو شخص خواب بیان کر رہا ہو تو آپ نے اس کے خواب کے بیان کرنے کے جو انداز اور سٹائل ہے اس پر بھی فوکس کرنا ہے اور توجہ دینی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر خواب سنانے والا الجھا ہوا ہے یا مبالغہ کر رہا ہے تو آپ نے تعبیر میں احتیاط برتنی ہے۔ الجھے ہوئے سے مراد ہے، کبھی کہتے وہ پتہ نہیں یہ بات تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا، اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے مجھے پکڑا تھا یا نہیں پکڑا تھا، یعنی یہ خود وہ الجھا ہوا، یعنی اس نے خواب کلیئر آپ کے سامنے بیان نہیں کیا اور نہ ہی وہ کر پا رہا ہے، یا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، تو آپ نے ایسا جو خواب ہے اس کی تعبیر بتانے میں احتیاط برتنی ہے۔ اسی طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے خواب کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو یہ مختلف لوگوں کا مزاج اور ذوق ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے ایسے لوگ کے جو بالکل خواب بڑھا چڑھا کے جان بوجھ کے، بالخصوص جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے یا بچپن سے آگے جو لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، آپ اس کو عمر کے اعتبار سے اگر سمجھنا چاہیں تو میں 15 سال تک اس کی لمٹ رکھنا چاہوں گا کہ اس عمر کے بچے اور لڑکے اگر بہت ہائی لیول کا خواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں، بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا، تو آپ اسے ایک اس بندے کی اپنی اختراع اور اس خواب کو فیبریکیٹڈ تصور کریں، تراشا ہوا اور گھڑا ہوا اپنی جانب سے 15 سال کی عمر تک۔ یعنی اب یہ بھی نہیں کہ آپ نے ہر لڑکے یا لڑکپن میں موجود جو شخص ہے اس کے خواب کو اسی طرح محمول کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرے، مبالغہ آرائی سے کام لے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اگر وہ اس قسم کی باتیں بیان کرے 15 سال کی عمر تک والا، تو آپ نے اسے محمول کرنا ہے اس بات پر کہ یہ شخص جو ہے فقط مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو عمر ہے وہ خواب اہمیت کے حامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے خواب کی تعبیر سے پہلے چند ایک سوالات بھی کر لینے ہیں، جیسا کہ میں نے ماقبل میں ذکر کیا تھا۔ اس سے پھر اس بندے کو سمجھنا، اس بندے کی کیفیت کو دیکھنا اور اس کے خواب کی نوعیت کا پتہ لگانا یہ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح خواب سننے والے کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے، یعنی معبر کی، کہ وہ دیکھے کہ خواب دیکھنے والا واقعتاً تعبیر جاننا چاہتا ہے یا فقط تجسس رکھتا ہے۔ بعض لوگ سیریس ہوتے ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں بس ایویں سواد لینے کے لیے خواب آ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طور پر وہ آیا دینی مزاج رکھتا ہے یا فقط دنیاوی فائدہ چاہتا ہے۔ آپ نے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اسی طور پر اس بات کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے خواب بیان کرتا ہے اور ساتھ میں کسی ایک آدھ دو تین لڑکوں کو یا اشخاص کو لے کر آتا ہے یا بھرے مجمع میں آپ سے پوچھتا ہے خواب، تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ خواب بیان کر کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہو یا اس کے کوئی مقاصد ہوں جنہیں وہ اچیو کرنا چاہتا ہو۔ یعنی اس نے خواب آپ کے سامنے بیان کیا بڑا صالحیت پر مبنی اور بڑی شخصیات سے ملاقات پر مبنی، تو اب وہ دو تین چار بندوں کو ساتھ لے کر آیا ہے یا مجمع میں آپ سے پوچھ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا مقصود ہو کہ تعبیر بیان کرنے والا اس کی اچھی تعبیر بیان کرے۔ تو جب وہ تعبیر بیان کرے گا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے نیک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، بہت اچھا خواب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لوگوں کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا اور ان کے دلوں میں آپ جو ہے جگہ پا لیں گے۔ تو اگر یہ والی کسی کی آپ کیفیت محسوس کریں تو پھر آپ اسے اس کے خواب کی تعبیر ایک غیر واضح انداز میں بیان کریں یا عمومی انداز میں آپ اس کے سامنے اس کے خواب کی تعبیر بیان کریں، یعنی اس کو نامینیٹ کر کے یا اسے بالکل واضح طور پر متعین کر کے آپ خواب کی تعبیر بیان نہ کریں۔
آپ اس موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر اس کا ادا کریں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ حمد و ثنا کے ذریعے سے، تحلیل و تکبیر کے ذریعے سے پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں۔ تو اس قسم کا آپ عمومی اسے جواب دے دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے صالح ہیں، بڑے نیک ہیں، یہ بڑا بابرکت خواب ہے، اس میں آپ کے لیے بشارت ہے، اس میں آپ کے لیے تقویٰ ہے، فلاں فلاں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ یہی چیز تو چاہتا تھا کہ لوگوں کی ہاں میرا فیم بڑھ جائے اور میں ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پر لوگوں کے سامنے آؤں۔ تو آپ نے ان مقاصد کو اچیو نہیں کرنے دینا، بلکہ ایسے موقع پر آپ نے ایک عمومی روش کو اپنانا ہے۔ ہاں اگر کوئی پرسنل میں آیا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو پرسنل پوچھ رہے ہیں نا خواب، تو اس کا یہ والا مقصد اور پرپز نہیں ہے، تو آپ اس میں پھر اسے بالکل واضح انداز میں خواب کی تعبیر دیں گے۔ اسی طرح خواب میں جو علامات ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا کہ خواب اکثر و بیشتر علامات پر مشتمل ہوتا ہے، بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جس میں بالکل واضح جو چیز نظر آ رہی ہے وہی مراد ہوا کرتی ہے، ورنہ اکثر علامات پر مبنی ہوتا ہے۔ تو علامات میں آپ نے ثقافتی فرق کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ثقافتی جو فرق ہے اس سے مراد کیا ہے، مقصود کیا ہے، یہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض علاقوں اور بعض قوموں میں علامات کے معانی اور مطالب مختلف ہوا کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ جو عرب کلچر ہے نا، عرب کلچر، تو اس میں سفید لباس یہ خوشی کی علامت ہے۔ عرب کلچر میں سفید لباس خوشی کی علامت ہے۔ اب اگر کسی شخص نے آپ کو خواب بیان کیا عرب کنٹری میں سے، تو آپ نے اس کی تعبیر، اچھا چلے میں دوسرا بھی بتا دیتا ہوں کہ بر صغیر کا جو علاقہ ہے، یعنی بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان، اس میں جو سفید لباس ہے اس کی عام طور پر جو علامت ہے وہ جنازے کی علامت ہے، اس کو جنازے کی علامت کے طور پر دیکھا جائے گا۔ تو آپ نے اس میں فرق رکھنا ہے کہ اگر خواب آیا ہے، اس نے خواب میں دیکھا سفید لباس، تو آیا وہ عرب آپ کے سامنے خواب بیان کر رہا ہے یا عجم، یعنی عجم سے مراد یہ والا جو ہمارا علاقہ ہے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش۔ تو آپ نے تعبیر بھی پھر اس حوالے سے دینی ہے۔ اگر کوئی عربی ہے تو آپ نے اس کو خوشی کے حوالے سے تعبیر دینی ہے، اور اگر کوئی اس بر صغیر کا ہے تو آپ نے اسے جنازے اور موت کے حوالے سے تعبیر دینی ہے۔ اسی طور پر جو معبر ہے اسے معاشرتی جو ماحول ہے اس سے واقفیت بھی ہونی چاہیے کہ کس معاشرے میں کون کون سی جو علامات اور رموز ہیں ان کے کیا کیا معانی اور مطالب ہوا کرتے ہیں، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر جو میت ہوتی ہے اسے سجا کے اور ڈولی میں بٹھا کے قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ بعض میں جیسا کہ ہمارے علاقے ہیں سادہ چارپائی جو ہوتی ہے اس پر ڈال کر اسے قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس علاقے میں میتوں کو یا جنازوں کو وہ ڈولی میں سجا کے لے کے جاتے ہیں، تو اس نے کوئی خواب ایسا بیان کیا تو آپ پھر اس کی تعبیر اور بیان کریں گے۔ اور اگر کسی نے یہ سادہ چارپائی کا ذکر کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ ہوتی ہے، تو ان کے علاقوں میں وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ علامات ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح خواتین اور مردوں کے خواب کا فرق بھی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بعض خواب خواتین کے لیے مختلف معنی رکھتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا معنی مختلف ہوا کرتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ جو زیورات ہیں، سنہری چمکتے دمکتے زیورات، یہ عورتوں کے لیے عزت اور تعلق کی علامت ہے، جبکہ مردوں کے لیے دنیا پرستی اور آزمائش کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر کسی مرد نے دیکھا کہ اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، یا اس نے اپنے گلے میں ہار پہنا ہوا ہے سونے کا، تو اب آپ اس کی علامت مال سے نہیں کریں گے، اس کی آپ تعبیر مال سے نہیں کریں گے، بلکہ آزمائش اور دنیا پرستی سے کریں گے۔ ہاں اگر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ کسی نے اسے زیور پہنایا ہے
گلے کا ہار ہے یا کوئی بھی شے ہے، کنگن پہنائے ہیں کسی مرد نے یا کسی عورت نے، تو آپ اس کی تعبیر کریں گے کہ اس بندے کا تعلق آپ کے ساتھ اچھا ہے، یا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، یا وہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ تو یہ مرد اور خواتین کا جو خواب ہے اس میں بھی علامات مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اور اسی طور پر یہ جو دودھ ہے، اگر کسی عورت نے خواب میں دودھ کو دیکھا تو اس کے لیے تعبیر اور ہے، مرد نے دیکھا تو اور ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ ایسا خواب جس میں عورت دودھ دیکھتی ہے یا دودھ پیتی ہے، یہ اس کی فطرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی عورت کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، خواب دیکھا کسی نے یا آپ نے کہ آپ جو ہے وہ عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ اسے دودھ پیش کرتے ہیں اور وہ دودھ وصول کرتی نہیں ہے، لیتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم نہیں آپ سے لے رہی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنی فطرت کو بدلنا نہیں چاہ رہی۔ اور پھر اسی طرح اگر دودھ گرا ہوا ہے تو اس کی کیفیت عورت کے حوالے سے اور ہوگی، تعبیر کے حوالے سے۔ تو یہ علامات آپ کو ملحوظ خاطر ہونی چاہیے فرق کے اعتبار سے مرد و خواتین کے۔ اسی طرح اگر دودھ مرد کے حوالے سے ہے تو اس میں ہدایت اور علم کا تقاضا موجود ہوتا ہے۔ یہ بات آخر میں بطور ایک اصول کے ذہن نشین رکھ لیں کہ تعبیر ہمیشہ شخصیت کے مطابق دی جاتی ہے، جیسی شخصیت ہو۔ مرد اور خواتین اس اعتبار سے بھی، بچہ ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے، اور 40 سال کی عمر میں ہے، بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے، اسی طور پر دیندار ہے، بے دین ہے، نارمل ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی شخصیت بہت بڑی اس میں اہمیت کی حامل ہے تعبیر میں۔ خواب اس کی علامات اپنی جگہ پر، اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے شخصیت۔ تو شخصیت اور علامات ان دونوں کو آپ نے جوڑ کر تعبیر بیان کرنی ہے۔